ایک وقت تھا کہ لوگ اپنے والدین کی طرف سے، اپنی والدہ کی طرف سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگ کیا کرتے تھے، جمعرات کے دن مغرب کی نماز میں جلیبیاں لے کر آتے تھے اور چھوٹے چھوٹے بچے سارے مسجد میں جمع ہو جاتے تھے۔ تو یہ ہمارا طریقہ تھا۔ اسلام اس بات کو ترجیح دیتا ہے۔ آج ہمارا اندر سے یہ باتیں ختم ہو گئی ہے، بانٹنے کا رواج، تقسیم کا رواج، کھلانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے آج غریب بھی پریشان، امیر بھی پریشان۔ امیر کے پاس پیسے ہیں پھر بھی پریشان ہے، غریب کے پاس پیسے نہیں ہے پھر بھی پریشان ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک وقت تھا اب ہم نمازی کیسے بنے؟ کیا ہم لوگ آسمان سے آئے تھے، کیا نمازی بن گئے؟ ہم لوگوں کی نمازی بننے کی وجہ یہی ہے۔ آج بھی وہ لوگ مجھے یاد ہیں، آج بھی ان لوگوں کے نام مجھے یاد ہیں کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، 5 6 سال کے تھے، ہمارے گاؤں میں کیا ہے، ہر جگہ تھا یہ، اب تو ختم ہو گیا، وہاں بھی ختم ہو گیا، تو وہاں بھی نہیں ہے، اللہ پھر سے زندہ کرے۔ تو جمعرات کے دن مغرب کے نماز میں لوگ جلیبیاں لے کر آتے تھے، بتاشے لے کر آتے تھے، مونگ پھلی لے کر آتے تھے، پھلی لے کر آتے تھے اور سارے چھوٹے بچوں کو جمع کرتے تھے، وہ تقسیم کرتے تھے چھوٹے بچوں کو۔ اب چھوٹے بچے کیا ہے، روزانہ مغرب کی نماز میں ان کو تو معلوم نہیں ہوتا تو جمعرات کب آنے والی ہے، چھوٹے بچوں کیا معلوم ہے جمعرات کب ہے۔ اب روزانہ ہم لوگ نماز پڑھنے آتے تھے مغرب کی نماز میں، تو وہ جمعرات کے دن آتے تھے اور سب کو تقسیم کرتے تھے۔ تو اسی طرح دیکھتے دیکھتے ہم نمازی بن گئے، دیکھتے دیکھتے اپنے والدین کی طرف سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کرتے تھے کہ آج جمعرات کا دن ہے اور جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میرے اعمال جمع ہوں گے۔ تو میرے اعمال جب اس حال میں جمع ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ میں کوئی نیک عمل کر رہا ہوں، کوئی اچھا عمل کر رہا ہوں، اس لیے ہمارے استاد فرماتے تھے کیا تو مطمئن ہے کہ تو جنت میں جائے گا؟ کیا تو مطمئن ہے؟ یہ ہر آدمی سے سوال ہے۔ ہر آدمی اپنے کرتوت کے بارے میں جانتا ہے۔ ہر آدمی یہ سوچے کیا مطمئن، آج ہمیں مرنے سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ کیونکہ معلوم ہے کہ میں نے زندگی میں اتنے کرتوت کیے ہیں، اتنے گھنونے کام کیے ہیں، اتنے گندے کام کیے ہیں کہ مرنے کے بعد مجھے جنت نہیں ملے گی۔ کون ہے مطمئن؟ بتاؤ، کوئی مطمئن ہے کیا؟ وہ صحابہ مطمئن تھے جو اکیلا آدمی ایک ہزار سے لڑنے چلے جاتا تھا، مطمئن تھے وہ۔ ہم لوگ مطمئن، اس لیے ہمارے استاد فرماتے تھے کہ جب تک روزانہ سوچنا یہ تو یہ بات کہ تم مطمئن ہے کیا تو تیرے نامہ اعمال میں ایسی چیزیں ہیں کہ جو تیری مغفرت کرا سکتی ہیں۔ جب تک تجھے یہ اطمینان نہ ہو تو روتے رہنا، ڈرتے رہنا اللہ تعالیٰ سے اور نیک عمل کرتے رہنا۔ جس دن تم مطمئن، کون ہے مطمئن آج کی دنیا کے اندر؟ آپ بتا سکتے ہیں کون ایسا مطمئن ہو جو یہ بولتے ہیں مرنے کے بعد فوراً میرے لیے جنت کے دروازے کھل جائیں گے؟ تو آپ ایسا کام کریں، ہمیں اچھا مسلمان بننا ہے، سچا مسلمان بننا ہے، ہمیں وہ مسلمان بننا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو یہ اگر آپ کی دودھ کی دکان ہے تو آپ لوگوں کو دودھ تقسیم کریں، اگر آپ کی برتنوں کی دکان ہے تو غریبوں کو برتن دیں، کپڑوں کی دکان ہے غریب کو کپڑے دیں، اگر آپ کی جس چیز کی بھی دکان ہے، آپ کی گوشت کی دکان ہے، کسی چیز کی بھی اگر آپ کی دکان ہے، راشن کی دکان ہے، تو سردی کے موسم میں آپ کچھ نہ کچھ تقسیم کریں، سردی کے موسم میں آپ کچھ نہ کچھ نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں۔ تو وہ زمانہ تھا جمعرات کے دن ایسا کرتے تھے، اب تو ایسا نہیں ہے۔ کون ہے اب جو ایسا کرتا ہے؟ 100 200 روپے میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ وہ بریانی کا دیگچا بھر کے نہیں لانا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر ان کو 2 2 روپے کی چیز دلائے تو کیا دعا دیں گے وہ؟ اپنے والدین کی طرف سے ہر جمعرات کو بچوں کو تقسیم کریں۔ تو یہ سردی کا موسم ہے، سردی کے موسم میں دیکھیں جس جو نماز کا سسٹم ہے وہ اس لیے کہ نماز میں فجر میں آئیں آپ اور فجر میں دیکھیں کون آدمی کانپتا ہوا ٹھٹرتا ہوا آ رہا ہے، آپ دیکھیں کہ یہ آدمی اس کے پاس پہننے کو لینے غریب آدمی ہے، چلو میری طرف سے اس کو ایک سوٹر دے دیا جائے۔ جب تک وہ سوٹر پہنے گا تو آپ کے نامہ اعمال میں جو ہے ثواب جمع ہوتا رہے گا۔